تو یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ طریقے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سکون کی طرف آنے کے لیے کوشش کریں. جب تک ہم اللہ کے اس پیغام سے قرآن کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہوں گے تو آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے. میرے پاس کوئی شخص آ کے مجھے 6 گھنٹے بیٹھ کے بھی اگر اپنے مسئلے بتائے تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ظلمات, ہر اندھیرے کے جواب میں ایک ہی روشنی ہے, وہ قرآن ہے. اکثر لوگ, میں جب کہیں پہ سیشن لوں تو وہ ریپیٹڈلی وہی سوال بار بار وہ سوال آ رہے ہوتے ہیں, تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے وہ نہ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ اس کو شعور ہے, کیونکہ پھر آپ سپرفیشل رہتے ہیں, پھر آپ ہر تھوڑی دیر بعد ایک مسئلے سے الجھتے ہیں. لیکن جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو بہت سارے آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں جیسے اب آپ لوگ الحمدللہ, مجھے امید بھی ہے کہ اس سے زیادہ جو اب میرا سیشن ہے, میں تو بہت سمپل سا لے رہی ہوں, اس سے زیادہ الیبوریٹ طریقے سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اٹینڈ کر بھی رہے ہوں گے اور اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. اور جب انسان ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک پرسنالٹی سکیچ دیا گیا سورہ فرقان میں, یہ پرسنالٹی ہماری ڈیولپ ہونی چاہیے اور یہ ہمارے اندر فوکس آنا چاہیے. یہاں سے ہمارا پتہ چلے گا کہ اب ہمارے اندر فرقان ہے, صحیح اور غلط کی پہچان ہے کہ نہیں ہے. اور یہ آ رہا ہے آیت نمبر 63 سے لے کر آنورڈ آگے تک آ جائیں. کیا آ رہا ہے؟ وعباد الرحمن, اور عباد الرحمن. کون عباد الرحمن؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہونا, آرام سے چلتے ہیں, آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کا واسطہ پڑتا ہے جاہل لوگوں سے, قالوا سلاما, تو ان کو سلام کر دیتے ہیں. تو عباد الرحمن, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کن کو کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی چال, ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. اور آج کل ہماری باڈی لینگویج سب سے زیادہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سوشل میڈیا سے پتہ چلتی ہے. ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنی کیا ڈی پیز ڈالی ہوئی ہیں, کیسی پکچرز ڈالتے ہیں, کیا چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں بتا دیں گی ہمارے بارے میں کہ ہماری کیسی پرسنالٹی ہے, ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور کن چیزوں کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اور جنرلی بھی ہمارا چال ڈھال کیسی ہے, ہم بات کیسے کرتے ہیں, ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں, بڑی چیز نہیں سمجھتے, ہم اللہ کے آگے جھکنا جانتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جسٹ وہی 1 ملی سیکنڈ میں ہمارا دل اور دماغ گیا اور ہم وہی کھڑے کھڑے کلیپس ہو کے ختم ہو جائیں, یہ ہماری حیثیت ہے. اور ہم مٹی میں جا کے مل جائیں, یہ ہماری حیثیت ہے. تو ہم اس حیثیت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ہماری لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, لوگوں کو ملتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں. جاہل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہی ہوں, کوئی انسان جو اس کو جاہل سمجھ رہی ہوں, نہیں. لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, لوگوں کو اللہ کے احکامات نہیں پتا, لوگوں نے اینگر مینجمنٹ نہیں سیکھی, اپنی کانفلکٹ ریزولوشن نہیں سیکھی. کتنے مسئلوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں, لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے اللہ کی, لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے, لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو نہیں پہچانا. اور آج کل کی ہماری نوجوان نسل تو بہت سارے فتنوں سے گزر رہی ہے. تو پھر کیا ہے, جب آپ ان کو ملتے ہیں, آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو کیا ہے؟ قالوا سلاما, پیسفل میسج. یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو آپ اس کو دیکھ کے کہیں تم ہوئی جاہل اور قرآن میں یہ آیت میں آئی اسی لیے میں تمہیں سلام کر رہی ہوں. نہیں, یہ نہیں ہے طریقہ, یہ انداز نہیں ہے. پیسفل رہتے ہیں آپ ہر جگہ لڑنا جھگڑنا نہیں شروع کر دیتے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اگر ٹریفک میں جا رہے ہیں اور ایک گاڑی ذرا سا ہمارے مزاج کے خلاف آگے چلی گئی یا آگے تھوڑی دیر رہ گئی, تو ہم نے گزرتے ہوئے پہلے زور سے ہارن مارنا ہے, پھر گھور کے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ والی جو آیات ابھی آ رہی ہے, ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 11 کوالٹیز ہماری بتائی ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور کیسے کریں, کیسے دیکھیں. اور اس سے پہلے جو تھی عباد الرحمان سے پہلے یہ تھا رات کی نماز, قیام اللیل کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. 64 کو دیکھیں, اس میں کیا رہا؟ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. یعنی ان کی رات اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اب ہم نے مووی دیکھنی ہے, اب ہم نے جاگ کے چل پروگرام کرنے ہیں, گپ شپ لگانی ہے, انجوائے کرنا ہے. اور کچھ لوگ تو اپنی سکرینز پہ ایسی ایسی خرافات دیکھتے ہیں, اور وہ اسی لیے کہ رات کو بالکل فارغ ہیں اور نائٹ از آل مائن, اور ویکینڈ کی نائٹ ہے اور فرینڈز کے ساتھ ٹائم آؤٹ کی نائٹ ہے. رات انہوں نے کس چیز کے لیے رکھی ہے؟ دنیا اگر ورلڈلی افیئرز ہیں, رات کو اپنے رب کے آگے سجدے میں گزارنا,
قیام کرنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور پھر ان کی دعائیں دیکھ لیں کیا آتی ہیں. والذین یقولون، اور وہ کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ. ان عذابہ کانا غراما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یعنی وہ اتنے کام کر کے، ہیوملٹی شو کر کے، لوگوں سے اچھا ڈیل کر کے، لمبے لمبے قیام اور سجدے کر کے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتی ہوں، اتنے سال سے پڑھ رہی ہوں، بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. نہیں، وہ اس پہ بھی ان کو ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے دور رکھنا، میرے رب اس جگہ نہ میں جاؤں، اس جگہ سے مجھے بچا کے رکھنا، اس لیے کہ وہ عذاب ہی بہت شدید ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ اور آج کل جو دن ہے اس میں بہت زیادہ شدت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ. اور جو خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے وقت اسراف بھی کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت پرسنالٹی اسکیچ جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، جب آپ کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان آ جاتی ہے نا، تو یہ آٹومیٹیکلی پرسنالٹی آپ کی بننا شروع ہو جاتی ہے. ہر پیرنٹ جو ہے پریشان رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے بچے ایکسٹریم بیہیویئرز میں جاتے ہیں تو ان کو یہ بیلنس سکھانے کی ضرورت ہے. جب ان کے اندر یہ بیلنس آنا شروع ہوگا تو پھر ان کو صحیح اور غلط کی سمجھ جو ہے وہ صحیح طرح آئے گی. تو اسپینڈنگ نہ وہ بہت اسراف میں جاتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، لیکن اس کے درمیان کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. 72 جو آیت ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. کیا آتا ہے وہاں پہ؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب ان کا گزر کسی غلط چیز پہ ہوتا ہے اور جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں لغویات پہ سے، تو کیسے گزرتے ہیں؟ مروا کراما، ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر جاتے ہیں. یعنی دنیا میں انٹریکٹ کرنا ہی پڑتا ہے، آفس میں جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے اور مختلف سپاٹس پہ جانا ہے. تو اگر آپ کو وہاں پہ لگتا ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ایکٹیویٹیز صحیح ہو رہی، تو وہاں پہ ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر کے آ جاتے ہیں، نہ اس میں انوالو ہوتے ہیں نہ اس میں الجھتے ہیں، بس وہاں سے آرام سے نکل کر اپنے آپ کو بچا کے نکل کے لے آتے ہیں. اور پھر ان کی ایک دعا بھی یہاں پہ آ رہی ہے جو کہ آیت نمبر 74 ہے. وہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یعنی وہ اپنی دعا اپنے خاندان والوں کے لیے مانگتے ہیں. اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کی پرائرٹی میں ان کی فیملیز ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، دوستوں میں تو اتنا ٹائم لگا دیا اور فیملی کی پرواہ ہی نہیں. کتنی اس وقت فیملیز ہیں، بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ ہسبینڈ وائف کے لڑائی جھگڑے ہیں. تو ایک انسان جس کے اندر فرقان ہوتا ہے نا، جو صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے، وہ اپنی فیملی کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، فیملی کے لیے بھی اس کا کنسرن ہوتا ہے. وہ یہ فار گرانٹیڈ نہیں لے لیتا ہر چیز کو کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز کے بہت دور تک اثرات جاتے ہیں. میں کتنی ایسے بچے یا بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بہت ڈسٹرب ٹائم گزارا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی فیملی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے وہ بیہیویئر لے کر نہیں چل رہے ہوتے جو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے. اگلی سورت پہ ہم موو کرتے ہیں، سورہ شعراء. سورہ شعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسین میم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں. سب سے پہلے تو تعارف آ رہا ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک میں جو بھی میسیجز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک خیال رکھنا، اللہ کا باخع النفس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کل یور سیلف لوگوں کے اوپر. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ تو محنت ضرور کریں کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا. لیکن یہ نہ کریں کہ ہم بس ان کے پیچھے اتنے گھل جائیں کہ ہم اپنے کام اور اپنے فوکس چھوڑ دیں.
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس میں کچھ آیات بار بار آئی ہیں، تقریباً 8 دفعہ آئی ہیں. آیت نمبر 8 اور 9 میں آتا ہے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور تیرا رب یقیناً غالب اور مہربان ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ احساس دلایا جا رہا ہے جو مومن ہے ان کے لیے نشانی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا ہے، بہت مہربان ہے. کیوں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کی ریپیٹڈ سٹوریز آ رہی ہیں سورت میں. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء کے واقعات کی ہمیں گلمسز دکھائی جا رہی ہیں. اور ان تمام گلمسز کے ساتھ جو اہم بات ہے ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وقت دے دیا، ان کے ساتھ بہت ان کو ٹائم دے دیا، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سننے والے نہیں ہیں. اور جو لوگ نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے ان کو سمجھانا جو ہے ایک بہت ٹائم ٹیکنگ کام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب یہاں پر کچھ دعائیں آ رہی ہیں، بہت خوبصورت دعائیں آ رہی ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں. آیت نمبر 80 میں آ رہی ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. کہ انسان یہ سوچے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، چاہے ہم دوائی لیتے ہیں، چاہے ہم کسی کو چیک کرواتے ہیں، لیکن اصل شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. دوسری جو دعا یہاں پر آ رہی ہے آیت نمبر 83 اور 84 میں دیکھیں ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر اور میرا ذکر پیچھے رہنے والوں میں باقی رکھ. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یہاں پر ایک اور جو کانسیپٹ ہے آ رہا ہے قلب سلیم کا. یہاں پہ 89 میں دیکھیں الا من آتا اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی شخص لے کر آئے گا قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کچھ سکالرز نے کہا تھا کہ اگر یہ جو بادشاہ ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے تو یہ جنگ کر کے ہم سے وہ چیز جو اپنی تلواروں کے ساتھ جنگ کر کے ہم سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ قلب سلیم ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ایسا دل جس میں شرک نہ ہو، ایسا دل جس کے اندر بدعت نہ ہو، ایسا دل جو حرام خواہشات سے، نافرمانی کے انداز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ایسا دل جو اللہ کی ذکر میں ڈوبا رہے، یعنی کیئر لیس نہ ہو. یہ نہیں کہ اتنے دن گزر جائیں کوئی دعائیں نہیں پڑی. ایسا دل جو اپنے اخلاص کے اوپر خاص طور پہ کام کرتا ہو. بہت سے انبیاء کے جو واقعات آگے آتے جا رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا ٹھہروں گی اور تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی لوط علیہ السلام کے واقعے پہ، کیونکہ لوط علیہ السلام کے لیے جو بہت بڑا چیلنج تھا یہ تھا کہ وہ ایک ایسی قوم کو ایسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ بہت غلط چیز میں ملوث تھی، دیٹ از ہوموسیکشولیٹی. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے برا عذاب تھا وہ ان کے اوپر آیا تھا. اور آج کے دور میں ہمارے لیے یہ اس لیے بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے کیونکہ یہ اتنے ممالک میں لیگلائز ہو چکی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ مسلمانوں کے لیے واقعی بہت بڑا چیلنج ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کا ایک چارٹر 1945 میں آیا تھا جس میں بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہوئی تھی اور اس میں بہت لمبی لسٹ تھی، لیکن اس میں کوئی ایسے رائٹس ریکگنائز نہیں کیے گئے تھے. پھر 1995 میں ایک فیمیل رائٹ کے نام پہ سیکشل اورینٹیشن کا لفظ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کے بعد 2011 میں یونائٹڈ نیشن نے اس چیز کو ریکگنائز کیا تھا کہ ہیومن رائٹس اور گے رائٹس اور پھر فیمیل رائٹس ان کو ملا کے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بھی ایک گروپ ہے اور ان کی بھی رائٹس ہیں. اور پھر گلوبل موومنٹس بہت ساری چلنی شروع ہوئیں جس میں تھا کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی، جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں. پھر اس طرح کے سلوگنز بھی آنے شروع ہو گئے کہ جی سیکس فری سوسائٹی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کرے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیوز اینڈ کرسچنز میں بھی شادی کا انسٹیٹیوشن تھا لیکن اس کو بھی ڈسٹارٹ کیا گیا. 2018 کے ڈیٹا کے مطابق 28 ملک اس وقت ایسے ہیں جنہوں نے سیم سیکس میرج کو لیگل کر دیے ہیں. اب یہ 28 ملک بہت بڑے بڑے ملک ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ گلوبل امپیکٹس کہاں تک جا رہے ہیں. 70 کنٹریز اس وقت دنیا میں ایسی ہیں جو کہ گے رائٹ کو پروٹیکشن دیتی ہیں. صرف مسلم ممالک رہ گئے ہیں اور کچھ افریقن کنٹریز ہیں اور کچھ اور یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو کرمنل ایکٹیویٹی میں لیا جاتا ہے.
اور ان ممالک کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے اس وقت کہ ان چیزوں کو لیگلائز کیا جائے. ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ایک تو اللہ کا حکم اور اس چیز کے لیے سزا، یہ نیچر کے اگینسٹ جانے والی بات ہے، اور دوسرا مسلمانوں پہ اس کے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے. ہمارا یوتھ اس وقت کیا سوچ رہا ہے. کئی آپ کو ینگسٹرز کے باقاعدہ کے سوشل میڈیاز پہ LGBT کے لوگوز نظر آتے ہیں، ان کی سمپتھیز نظر آتی ہیں آپ کو، اور ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہم کیسے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کیسے ان کو یہ چیزیں سکھائیں. اور اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی ڈیزائرز پہ نظر رکھیں، سد باب کریں، ان کو ہیلدی لائف سٹائل دیں. ان لوگوں کے آرٹیکلز بھی پڑھیں، یعنی ایسی موومنٹ سے صرف امپریس نہ ہو. صرف مسلمان ہی نہیں، آپ کو کیتھولکس بھی نظر آئیں گے جو اس کے اگینسٹ ہیں. ویٹیکن سٹی جو ہے وہاں پہ بھی اس چیز کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے دنیا میں فورمز ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں وہ ریپیٹڈلی بات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. آخر کی طرف جب ہم آ جائیں، کیونکہ یہ سورہ شعراء ہے تو اس میں شاعروں کے بارے میں بھی، پوئٹس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور تھوڑا سا فرق بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا، کیونکہ قرآن پاک کو بھی وہ شاعری کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا یہ شعر و شاعری نہیں ہے، اور جو شعر و شاعری اسلام میں تھی اس کی بھی ڈیٹیلز کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لوگ صرف یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے، بخاری میں بھی ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان کی نوعیت کیا تھی اس کو نہیں سمجھتے. یعنی دنیا میں جو لوگ شعر و شاعری کے نام پہ جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں، جو وہی بات ہے فرقان کو ختم کر رہے ہیں، جو کانسیپٹس غلط قسم کے ریلیز ہو رہے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو سورہ نمل شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی. ہدی و بشری للمؤمنین یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک اسٹرانگ اوپننگ کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ والی جو صورت ہے اس میں خاص طور پہ بہت ڈیٹیل سے ہمیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وہ انبیاء تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی، اور بہت یونیک قسم کی ان کی دونوں کی کنگڈم تھی اور ان کی پاور تھی. اور اس پاور کے باوجود ان کے اندر جو ہمیں خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری بجا لانے والے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں بہت خوبصورت دعا یہاں پر آ رہی ہے، آیت نمبر 19 کو دیکھیے. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے. یعنی شکر گزاری کا یہ جو رویہ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی بلیسنگز دیتا ہے تو ہم اس وقت یہ نہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہو گیا ہوں. ہمارے اندر جھکاؤ اور سے اور زیادہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انسان ان سب چیزوں کو سمجھے. 19 پارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آیت نمبر 59 میں دیکھیے گا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے خاص بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہاں پر جو لبے لباب ہمیں کیا پتا چل رہا ہے. بات ہم نے شروع کی تھی فرقان سے. انسان اپنے اندر رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز لے کر آتا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز کے ساتھ اس کے اندر وہ پیرامیٹرز آتے ہیں جو کہ عباد الرحمان کے ہیں، جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھے تھے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے مثالیں بکھری ہوئی ہیں، انبیاء نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کیا تھے. اور بات کس چیز پہ ختم ہو رہی ہے؟ جو شخص اپنی زندگی سے شرک کو نہیں نکالے گا، جو شخص اپنے اس سسٹم کو پورے کو ٹھیک نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں وہ خیر نہیں آ سکتی، کسی صورت میں نہیں آ سکتی جس کی طرف وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بہت سے غلط رویوں سے، غلط خواہشات سے، غلط چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.